ڈاکٹر تارا چند ایک مورخ ہے، اس کی شہادت ہے، اس کی گواہی ہے کہ ہندوستان کے اہل حدیثوں نے 5 لاکھ لوگوں کو قربان کیا ہے اس تحریک آزادی کے لیے۔ بہت بڑا فگر لگ رہا ہوگا آپ کو، مگر آپ آج بنگال کے بہت سارے علاقوں میں آپ چلے جائیں، پورا بیلٹ ہے اہل حدیثوں کا، اور صرف بنگال میں 1 لاکھ مسلمانوں نے، جس میں بڑی تعداد اہل حدیثوں کی تھی، قربانی دی تھی۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ اس ملک میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چھوڑ دیجئے اہل حدیثوں نے کیا کیا، دوسرے مسلک والوں نے کیا کیا، لیکن ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے، تجزیہ کرنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے دور میں جنگ بدر لڑی گئی رمضان سن 1 ہجری میں، 2 سال کے بعد شوال سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی لڑی گئی۔ احد کی لڑائی مسلمان ابتدا میں غالب آ گئے، پھر ہار گئے، شکست کھا گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، غم تھا، رنج و غم تھا، اذیت تھی، تکلیف تھی، مسلمان خونے خون تھے، مگر سورہ آل عمران کی پوری آیتیں آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری جنگ کو انالیسس کیا ہے، اس کا تجزیہ کیا ہے، مسلمانوں کو بتایا وہ کیا ریزنز تھے، وہ کیا اسباب تھے کہ تم اس جنگ میں ہار گئے۔ اللہ اس ملک کی آزادی کی تحریک میں ہم پیچھے تو نہیں تھے۔ مذہبی قیادت ہمارے علماء، ان کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں تھا، ان کا کام صرف جمعہ کا خطبہ دینا نہیں تھا۔ آپ آزادی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، علماء آگے تھے۔ کالا پانی کی سزا پانے والوں میں اکثریت علماء کی تھی، اور ان میں علماء اہل حدیث کی تھی، اور یہ بات میں کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دلائل اور قرائن کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مولانا صادق پور کا جو خاندان تھا، پٹنہ میں ایک محلہ تھا صادق پور، پورا خاندان اس تحریک آزادی کے لیے لگا ہوا تھا۔ انڈر گراؤنڈ تحریکیں چل رہی تھی انگریزوں کے خلاف، اور یہ اس خاندان نے کیسی قربانیاں دی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ عید کے دن انگریزوں نے اس پورے خاندان کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا تھا۔ یہ اسی خاندان کے مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی وغیرہ اسی خاندان کے بزرگ تھے، اور جواہر لال نہرو نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ تحریک آزادی میں تمام لوگوں کی قربانیوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور خاندان صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آج بنارس کے ہر اچھے انگلش اسکول میں 15 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے، اور وہاں ناچ گانے کے پروگرام میں بھی مسلمان شوق سے اپنے بچوں کو حصہ دلواتا ہے اور شوق سے اس میں اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کراتا ہے۔ مجبور تو نہیں آپ بھائی، ٹھیک ہے آپ کو کوئی اچھا اسکول نہیں ملا، آپ نے کوالٹی اسکول دیکھ کر کے ایک اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرایا، ناچ گانے کے لیے آپ کا بچہ مجبور تو نہیں تھا، اس کا مطلب کہ آپ اس کلچر سے پربھاوت تھے، اس تہذیب سے آپ متاثر ہیں۔ آج ہماری لڑکیاں بے پردہ کیوں گھوم رہی ہیں؟ یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں کہ صاحب مسلمان لڑکیاں کسی مشرک کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، کسی کافر کے ساتھ نظر آ رہی ہیں؟ کیوں یہ واقعات نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی لڑکیوں اور آپ کی قوم کی بیٹیوں نے، ان کے دماغ نے یہ کہا کہ یہ پردہ ایک بوجھ ہے، اسے ہمیں اپنے سر سے ہٹا دینا چاہیے۔ اگر یہ پردہ انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کے اپنایا ہوتا تو وہ کالج میں جا کے اترتا نہیں، وہ ریسٹورنٹ میں جا کے اترتا نہیں، وہ کسی مال میں جا کر کے اترتا نہیں، وہ پردہ ہر جگہ قائم رہتا۔ تو معاف کیجئے گا، ہم نے اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرنے کے بجائے ہم متاثر ہو گئے کہ ہماری پہچان قبروں سے ہونے لگی، مزاروں سے ہونے لگی، تعویذ اور گنڈے سے ہونے لگی، ہماری پہچان شرک سے ہونے لگی۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ ہندوستان میں یہ دین اسلام یہ چوں چوں کا مربع بن گیا۔ یہ صوفیوں کے تصوف نے، پیروں کی پیری نے، بدعتیوں کی بدعت نے، قبر پرستوں کی قبر پرستی نے اس دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ صاف ستھرا دین، وہ صاف ستھری توحید جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جائے۔ یہاں تو پیروں کے آگے بھی سجدہ ہو رہا ہے، قبروں پر بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ وہ دین جو ہمیں یہ سکھاتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ نقصان سے تجھے بچا لے۔ اللہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے کسی بندے میں دم نہیں جو تجھے اس فائدے سے روک سکے۔ یہاں تو صاحب دھاگا پہن لو نقصان نہیں پہنچے گا، گھر میں فلاں چیز لٹکا لو نقصان نہیں۔ یہ ہم نے عقیدے بنا لیے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم محترم حاضرین جمعہ، انگریزی کیلنڈر کی آج تاریخ 15 اگست ہے۔ آج کا دن ہمارے ملک کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے۔ آج سے تقریباً 78 سال پہلے 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی برسہ برس کی غلامی کے بعد ہمارے بزرگوں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے علماء کی قربانیوں کی بدولت اس ملک کو آزادی ملی، اور آج کا دن پورے ملک میں یوم آزادی کے طور پہ جانا بھی جاتا ہے، اور بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ملک کی آزادی کی جو تحریکیں تھیں، جو لڑائیاں لڑی گئیں، جو قربانیاں دی گئیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں صرف مسلمانوں کا رول تھا، لیکن مسلمانوں کا بہت بڑا رول تھا۔ اگر آپ تاریخ کے پنے پلٹیں تو 20ویں صدی شروع ہونے سے پہلے 1900 کے پہلے کی جو تاریخ رہی ہے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، اس میں ایک بہت بڑا حصہ 90% آپ کہہ سکتے ہیں وہ حصہ مسلمانوں کا تھا۔ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ زندہ قومیں اپنی تاریخ کو پڑھتی ہیں۔ انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ لڑی نواب سراج الدولہ نے، مسلمان نواب تھے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے انگریز چین کی سانس نہیں لے پایا۔ ان کے مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ان کی لاش پہ کھڑے ہو کے جنرل ہیرس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1857 کی غدر کے بعد انگریزوں کی طرف سے جب دھر پکڑ ہوئی، اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو تہہ کیا گیا، مارا گیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹوں کا سر قلم کر کے اس کے سامنے تشت میں سجا کے انگریزوں نے بھیجا تھا۔
تو بڑی قربانیاں رہی ہیں اس ملک کی آزادی کی تاریخ میں ہماری. برا ہو تعصب کا، برا ہونا انصافی کا کہ آج قلم جب آزادی کی تاریخ لکھتا ہے تو مسلمانوں کو فراموش کرتا ہے. جب آزادی کے ہیروز کا ذکر ہوتا ہے تو مسلمانوں کو سائڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہمیں کوئی صلہ نہیں چاہیے. مسلمان اس ملک سے ان قربانیوں کا کوئی صلہ نہیں چاہتا. مسلمان یہ چاہتا ہے سب ہمارے ساتھ انصاف ہو، قانون سب کے ساتھ یکساں ہو، سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو، سب کو سہولیات دی جائیں. بس یہ ہمارا مطالبہ ہے. آج 78 برس کے بعد، آزادی کے 78 برس کے بعد آج 79واں ہم یوم آزادی منا رہے ہیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت ایک مسلمان قوم کے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے ہم کہاں کھڑے ہیں. اس ملک کی آزادی کی تحریک میں ہم پیچھے تو نہیں تھے. مذہبی قیادت ہمارے علماء، ان کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں تھا، ان کا کام صرف جمعہ کا خطبہ دینا نہیں تھا. آپ آزادی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، علماء آگے تھے. کالا پانی کی سزا پانے والوں میں اکثریت علماء کی تھی، اور ان میں علماء اہل حدیث کی تھی. اور یہ بات میں کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دلائل اور قرائن کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں. مولانا صادق پور کا جو خاندان تھا، پٹنہ میں ایک محلہ تھا صادق پور، پورا خاندان اس تحریک آزادی کے لیے لگا ہوا تھا. انڈر گراؤنڈ تحریکیں چل رہی تھیں انگریزوں کے خلاف. اور یہ اس خاندان نے کیسی قربانیاں دی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ عید کے دن انگریزوں نے اس پورے خاندان کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا تھا. یہ اسی خاندان کے مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی وغیرہ اسی خاندان کے بزرگ تھے. اور جواہر لال نہرو نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ تحریک آزادی میں تمام لوگوں کی قربانیوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور خاندان صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا. ڈاکٹر تارا چند ایک مورخ ہے، اس کی شہادت ہے، اس کی گواہی ہے کہ ہندوستان کے اہل حدیثوں نے 5 لاکھ لوگوں کو قربان کیا ہے اس تحریک آزادی کے لیے. بہت بڑا فگر لگ رہا ہوگا آپ کو، مگر آپ آج بنگال کے بہت سارے علاقوں میں آپ چلے جائیں، پورا بیلٹ اہل حدیثوں کا، اور صرف بنگال میں 1 لاکھ مسلمانوں نے، جس میں بڑی تعداد اہل حدیثوں کی تھی، قربانی دی تھی. تو اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا. اس ملک میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چھوڑ دیجئے اہل حدیثوں نے کیا کیا، دوسرے مسلک والوں نے کیا کیا، لیکن ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے. اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے، تجزیہ کرنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے دور میں جنگ بدر لڑی گئی رمضان سن 1 ہجری میں. 2 سال کے بعد شوال سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی لڑی گئی. احد کی لڑائی مسلمان ابتدا میں غالب آ گئے، پھر ہار گئے، شکست کھا گئے. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے. غم تھا، رنج و غم تھا، اذیت تھی، تکلیف تھی، مسلمان خونے خون تھے. مگر سورہ آل عمران کی پوری آیتیں آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری جنگ کو انالیسس کیا ہے، اس کا تجزیہ کیا ہے، مسلمانوں کو بتایا وہ کیا ریزنز تھے، وہ کیا اسباب تھے کہ تم اس جنگ میں ہار گئے. اللہ نے فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ تو اللہ نے کہا یہ تو دنیا میں لگا رہے گا، کبھی تمہارا پلڑا بھاری، کبھی تمہارے دشمن کا پلڑا بھاری، کبھی وہ چوٹل، کبھی تم چوٹل، کبھی اس کو زخم لگا، کبھی تمہیں زخم لگا. یہ تو زمانہ ہے جسے ہم پھیرتے رہتے ہیں. ہر عروج کو زوال ہے. عربی میں کہاوت ہے لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ، جتنا بھی تیز رفتار گھوڑا ہو کبھی نہ کبھی تو وہ پھسلتا ہے. تو زمانہ، اللہ تعالیٰ زمانے کو پھیرتا رہتا ہے. اللہ نے انالیسس کیا، اللہ نے وجہ بتائی کہ تم کیوں ہارے اس جنگ میں. اور آگے اللہ نے یہ بھی کہا اللہ کو تم میں کچھ لوگوں کو شہادت کے مقام پر پہنچانا تھا، ایمان والوں کو چھانٹنا تھا، دکھانا تھا کون منافق ہے کون مومن ہے. تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں میرے پیارے بھائیوں اس ملک میں؟ ہماری زب و حالی، آج حالات کتنے خوف اور کتنی اداسی اور کتنی مایوسی کا حال ہے. فسادی اور فرقہ پرست طاقتیں کس قدر شریر ہو چکی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں. بہت ساری باتوں کو الفاظ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دلوں کی کیفیت ہم جانتے، اللہ جانتا ہے.
تو اس کے اسباب کیا ہیں، یہ ایک سوال ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ بڑا مختصر سا وقت ہے جمعہ کے خطبے کا، میں چاہوں گا کہ وقت کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹ لوں اور چند چیزیں آپ کو بتاؤں جو سبب ہیں ہماری اس ذلت اور رسوائی کا۔ آج ہمارے اوپر جو ہندوستان کے حالات ہیں، ہم اپنا تجزیہ کریں کہ ان 78 سالوں میں ہم نے کیا کیا۔ ہم نے اپنا کردار ادا کیا؟ ہماری زندگی اس ہندوستان میں اکثریت کے بیچ میں اقلیت کی تھی، ہمیں مکہ میں جو کردار ادا کیا تھا صحابہ کرام نے اور اللہ کے پیارے نبی نے، وہ کردار ہمیں ادا کرنا تھا۔ وہ کردار ہم نے ادا کیا نہیں کیا۔ ان 78 سالوں میں ہم فسادات ہوئے، جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، سارے معاملات ہوئے، ہم نے دین کی دعوت اپنے غیر مسلم بھائیوں تک کتنی پہنچائی، ہم نے اپنے اخلاق سے ان کو کتنا متاثر کیا۔ ہماری ڈیوٹی تو یہ تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ جملے پر غور کیجیے گا، لوگوں کو مارنے کے لیے میں نہیں نکالا گیا ہے، لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں نکالا گیا، ہمیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ ہم دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے۔ آپ سے کیا ملا دنیا کو، یہ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی ایک بڑی تعداد غیر مسلم سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کیوں اسلام قبول کیا؟ کیونکہ ہمیں لگا کہ ہاں اسلام کے اندر کچھ خاص بات ہے۔ اسلام اس ملک میں تلوار کے ذریعے نہیں آیا ہے، فوج کے ذریعے نہیں آیا ہے۔ اس ملک میں اسلام آیا ہے اخلاق کے ذریعے، اس ملک میں اسلام آیا ہے سچائی کے ذریعے، ایمانداری کے ذریعے۔ وہ کیرلا کے ساحلی علاقے جہاں سے مسلمان تاجر ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور پھر مبلغین آئے، انہوں نے ان کی تبلیغوں اور ان کی دعوتوں اور ان کی کوششوں اور ان کے اخلاق اور کردار سے یہاں اسلام پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ان 78 سالوں کا ہم تجزیہ کریں کہ ہم نے اس ملک میں، ہمیں بہت بڑا موقع ملا تھا، ہمیں بہت، یہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ شب و روز تو گزریں گے، بچہ جوان ہوگا، جوان بوڑھا ہو جائے گا، زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر اس زندگی کا حساب ہم سب کو دینا ہے۔ میرے بھائیو، کیا کیا آپ نے اس زندگی کے اندر؟ یہ زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ کی حجت بنے گا، اس کے یہاں دلیل بنے گا۔ ٹائم سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹائم سے بڑی کوئی حجت نہیں ہے۔ پتہ ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ایک بار تو جہنم سے نکال دے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو اب تک کرتے تھے، ہم چینج ہو جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، ہم اچھا عمل کریں گے۔ اللہ جواب دے گا کہ ہمیں تمہیں جتنا ٹائم دینا تھا ٹائم دے چکے، تمہیں عمر ملی، تمہیں زندگی ملی، تمہیں جوانی ملی، تمہیں بڑھاپا ملا، 70 سال، 60 سال، 50 سال تم نے زندگی پائی ہے۔ 78 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے میرے بھائی، 2 نسلیں گزر گئیں، 2 نسلیں گزر گئیں۔ صحابہ کرام نے 23 سال کے اندر پورے عرب کی کایا پلٹی تھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کی کایا پلٹی تھی۔ ان 78 سالوں میں ہم نے کیا بدلا، اس پر ہم سب سے پہلے غور کریں۔ پھر ہم یہ غور کریں کہ ہم متاثر ہوئے یا ہم نے متاثر کیا۔ معاف کیجئے گا، ہم نے متاثر نہیں کیا۔ پہناوا ہو، چال ڈھال ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، ہم نے دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کیا ہے۔ ہماری شادیوں کو دیکھ لیجئے آپ، ہمارے پہناووں کو دیکھ لیجئے، ہمارے رہن سہن کو دیکھ لیجئے، آج دوسروں کا کلچر ہمارے اوپر حاوی ہو گیا۔ آج بنارس کے ہر اچھے انگلش اسکول میں 15 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے اور وہاں ناچ گانے کے پروگرام میں بھی مسلمان شوق سے اپنے بچوں کو حصہ دلواتا ہے اور شوق سے اس میں اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کراتا ہے۔ مجبور تو نہیں آپ بھائی، ٹھیک ہے آپ کو کوئی اچھا اسکول نہیں ملا، آپ نے کوالٹی اسکول دیکھ کر کے ایک اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرایا، ناچ گانے کے لیے آپ کا بچہ مجبور تو نہیں تھا، اس کا مطلب کہ آپ اس کلچر سے پربھاوت تھے، اس تہذیب سے آپ متاثر ہیں۔ آج ہماری لڑکیاں بے پردہ کیوں گھوم رہی ہیں؟ یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں کہ صاحب مسلمان لڑکیاں کسی مشرک کے ساتھ
نظر آ رہی ہے, کسی کافر کے ساتھ نظر آ رہی ہے. کیوں یہ واقعات نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی لڑکیوں اور آپ کی قوم کی بیٹیوں نے, ان کے دماغ نے یہ کہا کہ یہ پردہ ایک بوجھ ہے, اسے ہمیں اپنے سر سے ہٹا دینا چاہیے. اگر یہ پردہ انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کے اپنایا ہوتا تو وہ کالج میں جا کے اترتا نہیں, وہ ریسٹورنٹ میں جا کے اترتا نہیں, وہ کسی مال میں جا کر کے اترتا نہیں, وہ پردہ ہر جگہ قائم رہتا. تو معاف کیجئے گا, ہم نے اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرنے کے بجائے ہم متاثر ہو گئے. اور یہ اللہ کے رسول کی ایک پیشن گوئی بھی, آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم اپنے سے پہلے سے لوگوں کے طریقے پر چلو گے, شبرم بشبرن, اگر وہ ایک بالست چلیں گے, جس کو ہم اپنی زبان میں بتا بولتے ہیں, اگر وہ ایک بتا چلیں گے تو تم ایک بتا چلو گے, اگر وہ ایک گز چلیں گے تو تم ایک گز چلو گے, حتی لو دخلوا جوہر ضب, اگر وہ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم جانور کے بل میں چلے جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کیا یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں. تیسری وجہ ہماری ذلت و رسوائی کی, جب بات دین کی آتی ہے ہمیں مسجد نظر آتی ہے, ہمیں نماز نظر آتی ہے, ہمیں ٹوپی نظر آتی ہے, ہمیں داڑھی نظر آتی ہے, ہمیں کرتا نظر آتا ہے. اور یقیناً ہے نماز دین کا ایک حصہ ہے, داڑھی دین کا ایک حصہ ہے, عبادت دین کا ایک حصہ ہے, مگر دین اتنے ہی کا نام نہیں ہے. دین کے سلیبس سے ہم نے اخلاق کو نکال دیا. ہمارے اخلاق کی پہچان کہاں رہ گئی میرے بھائی؟ ٹھیک ہے کچھ مثالیں مل جائیں گی آپ کو, لیکن اوورآل اگر اکثریت کی بات کریں ہم اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتے. ہمارے نبی نے تو اپنے اخلاق سے متاثر کیا. دشمنی ہوئی, زندہ یا مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا, کسی کافر اور مشرک کی یہ مجال نہیں تھی اللہ کے نبی کی آنیسٹی پر سوال اٹھا دے, اللہ کے نبی کی صداقت پر سوال اٹھا دے. اللہ کے پیارے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے, حضرت علی کے پاس آپ نے امانتیں دی ان کو کہ یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں, ان کو لوٹا دینا. بہت بڑا سوال ہے. اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں, مگر مکہ والوں کو اپنی امانت رکھنے کے لیے اگر کوئی ٹرسٹ کرنے لائق, بھروسہ کرنے لائق کوئی شخصیت ملتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق میرے بھائیو, دین کے سلیبس میں اخلاق کہاں گیا؟ ہم نے نکال دیا اخلاق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان خیارکم احاسنکم اخلاقا, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق, قیامت کے دن ترازو پر, میزان پر عمل جس پہ تولا جائے گا اس پہ اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی چیز نہیں. اخلاق میں ہم پیچھے رہ گئے, ہماری وحدت پارا پارا ہو گئی. ہم تو وہ قوم تھے کہ کون کس ملک کا ہے, کس نسل کا ہے, اس سے مطلب نہیں تھا. میرے نبی کے صحابہ میں کوئی حبشہ کا بلال ہے, کوئی ایران کا سلمان ہے, کوئی روم کا سہیب ہے. ان کے کلچرز الگ ہیں, ان کے نیشنز الگ ہیں, ان کے ملک الگ ہیں, مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے نے ان کو ایک کیا تھا. اور میرے نبی کا پیغام یہی تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو, اتنے محبت کرنے والے بنو, اتنے چاہنے والے بنو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے, انسان کی باڈی ہوتی ہے, ایک حصے کو تکلیف پہنچاؤ دوسرے حصے کو اس کا احساس ہوتا ہے. بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہو آنکھوں سے آنسو بہتا ہے. ہم تو وہ تھے میرے بھائی. اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. ذات برادری, فلاں علاقے میں گیا صاحب, وہاں یہ 9 لوگوں کی مسجد ہے, اللہ اکبر, یہ فلاں برادری کی مسجد ہے. دلی میں ایک جگہ گیا, یہ قریشیوں کی مسجد ہے. ہم نے برادریوں کے نام پہ مسجدوں تک کے بٹوارے کر لیے. ایک برادری والا دوسری برادری کو حقیر سمجھ رہا ہے, ایک مسلک والا دوسرے مسلک کی تکفیر کر رہا ہے, ایک دوسرے کو سلام کرنے سے نکاح ٹوٹ رہا ہے. یہ آج ہماری حالت ہے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری ذلت و رسوائی کی. اور ایک اور بہت بڑی وجہ ہے تعلیم میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. اگر آپ یہ کہیں کہ مولوی صاحب معاشی مسائل بہت ہیں, روزی روٹی کے مسائل بہت ہیں, روزی روٹی کے مسائل آپ کے ساتھ نہیں, اس ملک میں سارے لوگوں کے ساتھ. میں جنوبی ہند میں کبھی کبھی جاتا ہوں, ساؤتھ انڈیا میں, کرناٹک کا علاقہ, آندھرا کا علاقہ, وہاں مسلمانوں میں
تعلیم کا تناسب ہم سے زیادہ کیوں ہے؟ کیا ان کے پاس روزی روٹی کے مسائل نہیں ہیں؟ مگر ان کے اندر یہ شعور ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے لڑکوں کو تو نہیں پڑھا رہے، لڑکیوں کو پڑھا رہے الحمدللہ۔ مجھے اس سے شکایت نہیں ہے لڑکیوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن مجھے اس سے شکایت ہے کہ آپ لڑکوں کو کیوں نہیں پڑھا رہے۔ ایک معمولی آدمی، ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس آدمی، ایک اپنا کسی طریقے سے روزی روٹی بسر کرنے والا آدمی بھی بچی پڑھنے میں تیز ہو، اس کو انٹر کرا رہا ہے، گریجویشن کرا رہا ہے۔ آپ کا بیٹا 5 تک، میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، 5 تک بچے نے پڑھ دیا صاحب، بہت بڑا اس نے تعلیم کا پہاڑ توڑ دیا۔ اب اس کے بعد وہ تعلیم کیسے جاری رکھے؟ یہ اس قوم کے پاس طاقت نہیں۔ ہمارے قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرا، پڑھو، پہلی 5 آیتیں اتری قلم کے نام کے ساتھ، پڑھنے کے نام کے ساتھ۔ ہم پیچھے رہ گئے میرے پیارے ساتھی۔ ہماری ذلت و رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ ہماری پہچان قبروں سے ہونے لگی، مزاروں سے ہونے لگی، تعویذ اور گنڈے سے ہونے لگی، ہماری پہچان شرک سے ہونے لگی۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ یہ دین اسلام یہ چوں چوں کا مربع بن گیا۔ یہ صوفیوں کے تصوف نے، پیروں کی پیری نے، بدعتیوں کی بدعت نے، قبر پرستوں کی قبر پرستی نے اس دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ صاف ستھرا دین، وہ صاف ستھری توحید جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جائے۔ یہاں تو پیروں کے آگے بھی سجدہ ہو رہا ہے، قبروں پر بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ وہ دین جو ہمیں یہ سکھاتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ نقصان سے تجھے بچا لے۔ اللہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، کسی بندے میں دم نہیں جو تجھے اس فائدے سے روک سکے۔ یہاں تو صاحب دھاگا پہن لو، نقصان نہیں پہنچے گا، گھر میں فلاں چیز لٹکا لو، نقصان نہیں۔ یہ ہم نے عقیدے بنا لیے۔ تو یہ تو ہو گئی پرابلم۔ حل کیا ہے؟ سولیوشن کیا ہے؟ سولیوشن میں سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آتی ہے کہ ہم اپنی بنیادوں کو پہلے سمجھیں۔ عمارت کا آپ رنگ و روغن بہت اچھا کر لیں، بڑے اچھے ٹائلز لگا لیں، دیواریں بڑی مضبوط کر لیں، لیکن اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت ایک نہ ایک دن گرے گی۔ اپنی بنیادوں کو پہچانو میرے بھائی۔ ہماری بنیاد توحید ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، توحید کی حفاظت کرو، اور صرف اپنی نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی بھی توحید کی فکر کرو۔ اس غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو۔ ہم نے کبھی قبروں میں سجدہ نہیں کیا، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہمارے گھر میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ ابراہیم سے بڑے موحد نہیں ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی آنے والی نسلوں کی توحید کی فکر ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ اور اس توحید کے بغیر اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تک تم اللہ کے دین کی مدد نہ کرو گے، اور اللہ کے دین کی مدد میں سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ جب تک تم اللہ کے دین کی مدد نہ کرو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط نہیں کرے گا۔ توحید کی حفاظت کیجیے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، دین کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ دین صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھاتا میرے بھائی، یہ دین صرف ہماری آخرت نہیں سنوارتا، یہ دین ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجیے، کبھی آپ کسی کافر اور مشرک کے اندر پائی جانے والی بدعقیدگیوں کو دیکھیے اور آپ شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کا دین کتنا صاف ستھرا دین ہے، آپ کے دین میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پر آپ کو شرم آئے۔ آپ کا دین دین فطرت ہے۔ اس دین کی طرف پلٹیے میرے بھائیوں، اس دین کو اپنے کاروبار میں بھی لائیے، اس دین کو اپنے بچوں میں لائیے، اس دین کو اپنے گھروں میں لائیے۔ مسجد میں بھی دیندار بنیے، کاروبار میں بھی دیندار بنیے، ایک شوہر کی حیثیت سے بھی دیندار بنیے، ایک باپ کی حیثیت سے بھی دیندار بنیے، ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی دیندار بنیے۔ دین کو اپنے گھروں میں لائیے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، اور تم گائے کی دم پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی پر مگن ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور تمہارے دلوں سے جذبہ جہاد نکل جائے گا، اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ نکل جائے گا، تو وہ وقت وہ ہوگا سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا، اور وہ ذلت تب تک ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔
قرآن صرف رمضان میں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن میں کے متعلق ہمیں 3 کام بنیادی طور پہ کرنا ہے. پڑھنا ہے, غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. تلاوت, تدبر اور عمل. اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرے گا. ایک کام اور کرنے کا ہمارے ہے. اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے ایک آئین بنایا, ایک سنویدھان بنایا ہے. یہ سنویدھان دنیا کے بہترین آئینوں میں سے اور دنیا کے بہترین قانون کی کتابوں میں سے کتاب ہے. بڑی محنت کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی, یہ سنویدھان تیار ہوا ہے. اس میں ہمارے بہت سارے حقوق ہیں, ہماری بہت ساری طاقت ہے. ہمیں آئین اور قانون میں ملی ان طاقتوں کو پہچاننا ہے اور وقت پڑنے پر ان کا استعمال کرنا ہے. ایک کام تو یہ کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, اس ملک میں ہم سے بہت بڑی تعداد میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں. ہمیں ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا ہے. ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں میں بہت سارے لوگ ابو طالب کے جیسے ملیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا. اس میں بہت سارے لوگ عبداللہ ابن اریقیط جیسے لوگ ملیں گے. ہجرت کے سفر میں عبداللہ ابن اریقیط اللہ کے نبی کے گائیڈ کے طور پہ کام کر رہے تھے. ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. اس ملک میں ایک طبقہ ہے دلتوں کا طبقہ. اس کے اور آپ کے بہت سارے مسائل کامن ہیں, مشترک ہیں. بہت ساری لڑائیوں میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اسے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیجئے کہ وہ اس لڑائی میں تنہا ہے. اس طبقے کو ہمیں ساتھ میں لینا ہے. وہ طبقہ جو اپنی شادی میں گھوڑی پہ چڑھ جائے تو گولی مار دی جاتی ہے اس کو, وہ طبقہ جسے آج بھی دوسرے برادری اور ذات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانے کی آزادی نہیں ہے, اس طبقے کو اگر یہ پیغام دیا جائے کہ ہمارے دین میں کوئی چھوا چھوت نہیں ہے, ہمارے دین میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, ہمارے دین میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے, ہمارے یہاں انا خلقناکم من ذکر و انثی, سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے, یہ درس دیا گیا ہے, تو وہ آپ کی بات سنے گا, آپ کے قریب آئے گا. اس کو بھی آپ کا دشمن بنایا گیا, اس کو اپنے قریب لانا ہے. اور ایک آخری بات, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں, اس ملک میں ہم کبھی بڑی عزت کے ساتھ جیتے تھے اور آج ہم بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جی رہے ہیں. وہ دور بھی جب تھا تب بھی ہمارا ایمان تھا کہ اللہ ہی اس کائنات کا رب ہے, اور آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا رب ہے. قرآن کی ایک آیت ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ کے نبی کو یہ دعا سکھائی گئی, اے اللہ تو مالک الملک ہے, بادشاہت کا مالک تو ہے, دنیا والوں کو بادشاہت دینے والا بھی تو ہے, چھیننے والا بھی تو ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, تو جسے چاہتا حکومت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. میرے بھائیوں, عزت اور ذلت کا مالک وہ اللہ ہے. اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو میرے بھائی. اسی اللہ سے یعقوب علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں. دنیا نا امید ہو گئی تھی کہ یوسف مر چکے ہوں گے, لیکن یعقوب کہتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہوں, میرا شکوہ اللہ کے سامنے. وہی اللہ تب بھی ہمارا رب تھا جب اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے سفر میں نکلے تھے اور غار ثور میں چھپے ہوئے تھے, اور تلاشی لینے والا بالکل قریب پہنچ گیا تھا, اور ابوبکر صدیق مارے ڈر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب کیا ہوگا, اور اللہ کے نبی بڑے اطمینان سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے میرے بھائی. ہم اللہ والے بن کے دکھائیں, اللہ سے رجوع کریں, اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. کیسی کیسی قدرتی آفتیں آ رہی ہیں, کہیں بادل پھٹ رہا ہے, کہیں بارش زیادہ ہو رہی ہے, کہیں ندیوں کا پانی بڑھ رہا ہے, کہیں قحط سالی ہو رہی ہے, کہیں پھلوں کی پیداوار اور اناج کی پیداوار میں کمی ہے. یہ قدرتی آفات ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ اے دنیا والوں, ٹیکنالوجی میں تم جتنی بھی ترقی کر لو, جتنے بھی طاقتور بن جاؤ, اس کائنات کے رب کی طاقت کے آگے تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ اللہ اپنے غضب سے ہمیں ڈراتا ہے, ہمیں تنبیہ کرتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. ہمارے جن بزرگوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی تاریخ کو بھی پڑھنے کی اور انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اس ملک میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ملک کو جو طاقتیں بانٹنا چاہتی ہیں, جو فرقہ پرست طاقتیں ہمارے ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں, یہاں کے لوگوں کو لڑانا چاہتی ہیں, اللہ ہر ایسی طاقت کو ناکام کر دے.
اللہ ہمیں سے جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔